گھر میں کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو، وہ جاندار انسان ہوں یا جانور ہوں، ان میں سے کسی کی بھی گھر میں تصویر ہو یا جنبی شخص، ایسے مرد و عورت جن پر غسل فرض ہو چکا ہو اور انہوں نے غسل نہ کیا ہو یا غسل کرنے میں تاخیر کر دیتے ہوں، جب یہ 3 علامات پائی جائیں تو گھر میں برکت نہیں آتی اور برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر میں کتا رکھنے کی ممانعت ہے، لیکن دروازے سے باہر بطور حفاظت کتا رکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ کتا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو گھر کے دروازے سے باہر رکھیں۔ اسی طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یا تو کسی پیر صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے یا جن سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے ان کی تصویر لگی ہوتی ہے، یا ہم نے اپنے بچوں کی بڑی بڑی تصویریں اپنے کمروں میں لگائی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مرد و عورت شادی کے بعد جب ہم بستری کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جنبی کہا جاتا ہے جن پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور ایسے جنبی مرد و عورت جن پر غسل فرض ہو چکا ہو اور انہوں نے غسل نہ کیا ہو یا لیٹ دیر سویر سے کرتے ہوں، تو یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر گھر میں برکت نہیں ہوتی، برکت کے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بے برکتی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بے برکتی کو ہم یوں دیکھیں گے کہ آمدن کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، ذرائع آمدن محدود ہوں، تنخواہ کم ہو، سیلری کم ہو، یا دکاندار ہے تو اس کی آمدنی کم ہو۔ ایک تو یہ وجہ ہے بے برکتی کی کہ پیسے جو گھر میں آتے ہیں ان سے گزارا نہیں ہوتا، بچوں کی فیس، دیگر اخراجات اس سے پورے نہیں ہوتے۔ ایک تو اس کو بے برکتی کہا جاتا ہے، اور دوسری بے برکتی کی قسم یہ ہے کہ آمدن تو بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہے، لاکھوں گھر میں آ رہے ہیں اور بے حساب گھر میں دولت آ رہی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنی دولت آنے کے باوجود پھر بھی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو مہنگائی کا رونا روتے دیکھا ہے، لوگوں کو بے برکتی کا رونا روتے دیکھا ہے، حالانکہ بے حساب ان کے گھر میں پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے۔ تو اس کو بھی ہم بے برکتی میں دیکھیں گے کہ آمدن تو بہت ہے، رزق تو بہت ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس میں اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے، حقداروں کا حق ان تک نہیں پہنچاتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، اور ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ نہیں کرتے، مساکین پر، غرباء پر ہم ان پر خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں، ایک تو گھر میں سے کتا نکال دیں، اگر گھر میں آپ نے پالا ہوا ہے، گھر کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کو گھر سے نکال کر باہر دروازے پر بٹھا دیں، انشاءاللہ گھر میں اور کاروبار میں، رزق میں برکت ہوگی، تھوڑے میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت عطا فرما دے گا۔ گھر کے اندر کوئی تصویر لگی ہے، کسی پیر کی تصویر لگی ہے، کسی بزرگ کی تصویر لگی ہے، یا اپنے کسی پیارے کی تصویر آپ نے فریم کروا کر لگائی ہوئی ہے، اس تصویر کو گھر سے نکال دیں۔ بلکہ ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کمرے کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے اگر تصویر ہے یا کوئی بت ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس کو وہاں سے
ہٹا دیں۔ اسی طرح اگر آپ جنبی ہیں، آپ پر غسل فرض ہے تو آپ غسل دیر سے کرتے ہیں تو اس عادت کو چھوڑ دیجئے، فوراً غسل کیجئے۔ بلکہ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے کہ ہماری جو چارپائی ہوتی ہے، چارپائی کی جو ہم پنجابی میں دامنی کہتے ہیں، پائندی کہتے ہیں، تو وہ بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ اگر آپ پر غسل فرض ہے تو وہاں بیٹھ کر نہائیں، اور بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں اللہ کی زمین پر پاؤں بھی نہ رکھیں۔ اتنی جلدی غسل کرنے میں تاکید کی گئی ہے۔ تو آپ یہ عادتیں 3 چھوڑ دیں۔ ایک تو کتا گھر سے نکال دیں، تصویر گھر سے نکال دیں، اور جنبی ہونے کی حالت میں فوراً غسل کیا کریں، مساکین پہ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یتیموں کی عزت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تھوڑے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرما دے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔